الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز و محترم ناظرین حضرات، کچھ عرصے سے دیکھنے میں آیا ہے کہ اہل بدعت، خصوصاً ڈیرے کے اہل بدعت، حضرت مفتی محمد فرید صاحب رحمہ اللہ کوڑا خٹک کے جو مفتی تھے، ان کی فتاوی فریدیہ کو لیے پھرتے ہیں کہ دیکھیے آپ علماء دیوبند، اہل سنت والجماعت، احناف، یہ جنازے کے بعد مروجہ دعا کو جو اہل بدعت کرتے ہیں اور اس کا التزام کرتے ہیں اور نہ کرنے والوں کو وہابی اور دعا کا منکر کہہ کر جہنمی کہتے ہیں، جیسے کہ مولانا عمر چھروی بریلوی نے مقیاس حنفیت میں لکھا ہے۔ تو علماء احناف اس کو بدعت کہتے ہیں، اور تمہارے بزرگوں میں سے ایک حنفی عالم ہے مفتی فرید صاحب، جنہوں نے اپنے فتاوی فریدیہ میں اس کو جائز لکھا ہے۔ تو اگر یہ بدعت ہے تو یہ بدعت ہی ہوئے، تو کم سے کم اپنے بزرگوں کی مان لو۔ تو ساتھیوں کا کافی عرصے سے تقاضا تھا اس کا اصولی جواب دیا جائے، چونکہ تدریسی میں نے دن میں 8 گھنٹے، صرف تدریس کے میرے 8 گھنٹے، جس میں حدیث بھی شامل ہے، منطق بھی شامل ہے، فلسفہ بھی شامل ہے، دیگر کئی اہم علوم ہے، دیگر مصروفیات کے علاوہ۔ تو اس لیے سامنے لسٹ تو بہت لمبی ہوتی کہ اس پر دیں گے درس، اس پر دیں گے، اس پر ریکارڈ کریں گے، لیکن وقت نہیں مل پاتا۔ یہ چونکہ چھٹیاں ہیں اور ویسی کورسز کا موسم چل رہا ہے تقابل ادیان کا، تو ہم نے کہا لگے تو اس حوالے سے بھی مختصر گفتگو کر لی جائے۔ نماز جنازہ کے بعد تو اگر آپ نے تفصیلی دلائل دیکھنے ہوں ہماری طرف سے، تو حضرت مولانا نواز فیصل آبادی صاحب نے اس پر بہت ایک تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ تو نماز جنازہ کے متعلق ہمارا اگر تفصیلی موقف آپ نے دیکھنے ہو تو یہ مولانا نواز فیصل آبادی صاحب، حضرت مولانا نواز فیصل آبادی صاحب کی نماز جنازہ کے بعد مسنون دعا جنازہ گاہ میں یا قبر پر، یہ کتاب ہے جس پہ بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے دلائل بھی مذکور ہیں اور مخالفین کے دلائل کا جواب بھی مذکور ہے، اور میں اس پر ایک درس فقہ احناف کی روشنی میں بھی کر چکا ہوں، اور میری جو کتاب ہے رضا خانیت بمقابل حنفیت، اس میں بھی اس پر گفتگو ہے۔ امام اہل سنت خان صفدر صاحب رحمہ اللہ نے بھی راہ سنت میں اس پر گفتگو کی۔ اس وقت نماز جنازہ کے بعد دعا پر دلائل پر گفتگو نہیں ہے، اس وقت خاص ایک مفتی فرید صاحب کی جو فتاوی فریدیہ ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ تو پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ قریباً تمام اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا، ان کے اکابر کا اس پر اجماع ہے کہ نماز جنازہ کے بعد جو مروجہ دعا ہے، جس کے نہ کرنے والے کو دعا کا منکر اور بدعتی کہا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا مولانا عمر چھروی صاحب نے مقیاس حنفیت میں لکھا ہے، اس کو ہمارے اکابر بدعت کہتے ہیں۔ چاہے مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب رحمہ اللہ کی کفایت المفتی اٹھا لیں آپ، چاہے پھر آپ فتاوی رحیمیہ اٹھا لیں، اس کی جلد دوم جو ہے، ایک ہی جلد کے اندر جلد اول، جلد دوم ہے، جلد دوم، اور اس فتاوے پر کئی جید اکابر کے تقریضات موجود ہے، اس کو آپ اٹھا لیں۔ اس کا قریباً جلد دوم کا صفحہ نمبر 116 آپ کو ملے گا، 116 کے اوپر اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اس کو آپ اٹھا لیں۔ اس کے علاوہ فتاوی دارالعلوم دیوبند، اس کی جلد اول اٹھا لیں، عزیز الفتاوی، اور اس کے صفحہ نمبر 144 کے اوپر اس حوالے سے گفتگو کس کو بدعت کا ہے۔ اس کے علاوہ فتاوی خلیلیہ یا فتاوی مظاہر العلوم، حضرت مولانا خلیل مسانپوری صاحب رحمہ اللہ محدث کبیر، جن کے فتاوی کو شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ نے شائع کیا، اس کی جلد اول کے اندر بھی، اور یہ ہمارے پاس صفحہ ہے قریباً 126 سے 127، اس پر بھی تفصیل کے ساتھ اس کو بدعت کا ہے۔ اس کے علاوہ راہ سنت، جو اختلافی مسائل میں امام اہل سنت کی شخصیات ہمارے لیے مسلم ہے، اس راہ سنت پر قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کی تقریر ہے، اور بڑی جاندار تقریر ہے اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ دیگر کئی اکابر کی جو ہے وہ تقریرات اس کتاب پر موجود ہے۔ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کے علاوہ سید مہدی حسن صاحب رحمہ اللہ، جو صدر مفتی اعظم دیوبند، مولانا شمس اللہ اقوانی صاحب رحمہ اللہ، ان کی تقریرات، اور ہر دور میں اس کتاب کو ایک اہم کتاب شمار کیا گیا۔ اس میں نہ صرف نماز جنازہ کو بدعت کا ہے، بلکہ اہل بدعت سے دیے گئے دلائل کا بھی تفصیلی رد کیا۔ بہرحال ہمارے کسی بھی فتاوی، کسی بھی کتاب کو اٹھا لیں تو مروجہ نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے اس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ ایک بڑی شخصیت ہے، قداور شخصیت، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ہمارے افغانستان اور پشاور کے علاقوں میں ان کا کافی اثر و رسوخ ہے،
لیکن انہوں نے اگر نماز جنازہ کے بعد مروجہ دعا کو مباح یا جائز لکھا ہو تو وہ شاذ قول ہوگا، جمہور کے مقابلے میں ان کا تفرد ہوگا، اور اس پر عمل خود اہل بدعت کے اصولوں کے تحت بھی نہیں کیا جائے گا۔ مثلا علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ ابن الحمام رحمہ اللہ کے تفردات کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے شاگرد قطب بغا کے حوالے سے، کہ لا يعمل بابحاث شیخہ حمام المخالفۃ للمذہبی فتح البحر الرائق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 195۔ یہی عبارت رسائل ابن عابدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353 پر بھی ہے کہ مخالف مذہب، یعنی جو مذہب ہے جو مسئلہ مسلمہ ہے، اس کے خلاف اگر ابن حمام جو مجتہد ہے اس کی کوئی رائے آ گئی تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اصل مذہب پر عمل کیا جائے گا، کسی کے تفردات کو نہیں لیے جائے گا۔ تو اکابر علماء دیوبند کا مذہب اس بات میں یہ ہے کہ جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، وہ بدعت ہے، لہذا اس کے برخلاف اگر کسی کا تفرد یا شاذ جو مذہب کے خلاف ہے، جو مسلمہ مذہب ہمارا ہے، وہ آ گیا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو جب خود اصولوں کے تحت انشاءاللہ بھی آپ کے اصول آ رہے ہیں، اس اصولوں کے تحت فتاوی فریدیہ کا یہ شاذ قول یا شاذ فتویٰ یا مفتی صاحب کا تفرد یہ قابل عمل ہی نہیں ہے، تو اسے پیش کرنے کے چھ معنی۔ اسے پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اہل بدعت کے بزرگ اور ان کے مذہب کے بانی جنہوں نے بدعات کو ہندوستان میں باقاعدہ مرتب کیا، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کی فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 365 ہے۔ اس میں ہے کہ تصریح ہے کہ خلاف مذہب بعض مشائخ مذہب کے قول پر بھی عمل نہیں، یعنی خلاف مذہب اگر بعض مشائخ کا قول آ جائے اس پر عمل نہیں ہے، تو مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ کا یہ قول، یہ فتویٰ مذہب جو علماء دیوبند کا مذہب ہے، جو مسلک ہے اور جو احناف کا مذہب اور مسلک ہے، اس کے خلاف ہے، لہذا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ عجیب بات دیکھیں، اس میں لکھا ہے خلاف مذہب بعض مشائخ، لہذا آپ ہم سے مطالبہ کریں گے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کے مذہب کے خلاف ہے تو آپ فتویٰ لگائیں، ان کو بھی بدعتی کے، تو آپ کے بزرگوں کا اصول آ گیا کہ خلاف مذہب اگر کسی سے قول مروی ہو یا قول نقل ہو، وہ مذہب کے خلاف تو ہوگا، اس پر عمل تو نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود اس کی مشیخیت، اس کی بزرگی برقرار رہے گی۔ تبھی لکھا ہے مذہب بعض مشائخ مذہب، یعنی جو مذہب کے خلاف جو قول جس سے منقول ہے، جو مذہب کے خلاف جا رہا ہے، اس مذہب کے خلاف جانے کے باوجود بھی اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، وہ پھر بھی مشائخ میں سے شمار ہوگا۔ اسی طرح حلبی کے حوالے سے لکھتے ہیں، یہ جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 365 ہے، اسی پر لکھتے ہیں لا يعمل به لأنه قول البعض، اس پر عمل نہ کیا جائے کہ یہ بعض کا قول ہے۔ تو اب سارے علماء دیوبند ایک طرف ہے اور مفتی فرید صاحب دوسری طرف ہے، تو ان علماء دیوبند کے مقابلے میں ان کے قول پر عمل نہیں کیا جائے گا، یہ تفرد ہوگا، اور اس کے باوجود ان کی مشیخیت پر، ان کی بزرگی پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اسی جلد نمبر 9 کے آگے صفحہ نمبر پیچھے صفحہ نمبر 253 پہ لکھتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ عمل اس پر ہوگا جس پر اکثر ہوں۔ پھر آگے لکھتے ہیں مشائخ کے نزدیک طے شدہ ہے کہ جب مسئلے میں اختلاف ہو تو اعتبار اس کا ہوگا جس کے قائل اکثر ہوں، اور ظاہر ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کے قائل سارے علماء دیوبند ہے، لہذا عمل جو اس کو بدعت کہتے ہیں ان کے قول پر ہوگا، نہ کہ مفتی فرید صاحب کے قول پر۔ یہی بات انہوں نے یہ جو نماز جنازہ کے بعد غائبانہ دعا، غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں، اس کے صفحہ نمبر 53 پر بھی لکھا یہی بات کہ تصریح ہے کہ خلاف مذہب بعض مشائخ مذہب کے قول پر بھی عمل نہیں۔ ہم نے العطایہ نبویہ میں اس کی بہت نقول ذکر کی ہے، حلبی کی، وہ یہ جو میں نے ابھی عبارت نقل کی، اس کو یہ صفحہ نمبر 53 پر جو پروگریسو بکس کا ہمارے پاس نسخہ ہے اس پر یہ نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ روحوں کی دنیا جو حامد اینڈ کمپنی مولانا رضا خان صاحب کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 269 پر تو تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ہمارے احناف کے مذہب کے اندر بعض جگہ معتزلہ کے مذہب کو احناف کا مذہب غلطی سے بیان کر کے شمار کر دیا ہے، اور کسی نے تنبیہ بھی نہیں کی، اور بڑی لمبی چوڑی صفحہ نمبر 270 271 272 273 پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مذہب کے اندر معتزلہ کا مذہب آ گیا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ کے اس فتاوی میں بدعتیوں کا مذہب اس باب میں آ گیا۔ جیسے معتزلہ کے مذہب آنے پر نہ ان مذہب کو نقل کرنے والوں پر کوئی فتویٰ ہوگا، اور انہیں اپنا مذہب کہنے والوں پر کوئی فتویٰ نہیں ہوگا، اور وہ کتابیں مستند رہیں گی۔ اسی طرح اگر ہم الزامی جواب دے رہے ہیں، یہ مذہب اگر اہل بدعت کے اس کتاب کے اندر آ گیا تو اس پر مفتی فرید صاحب پر بھی کوئی فتویٰ نہیں ہوگا، اور کتاب اس کے باوجود مستند رہے گی۔
اچھا، ایک اور تیسرا ایک الزامی جواب ہم اس کو یوں نقل کر دیتے ہیں کہ یہ میرے پاس جو ہے یہ ارشد مسعود چشتی صاحب کی کتاب ہے اور اس کو مظفر شاہ نامی آدمی نے ان کے اہتمام سے چھپی ہے یہ. اس کے اندر ایک بات لکھی ہے، وہ بات ہے اس کے صفحہ نمبر 268 پر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک طرف تو دیوبندی مذہب کی بھاری بھرکم شخصیت مفتی اعظم پاکستان ابن مفتی اعظم پاکستان اور دیوبندی شیخ الاسلام کے بھائی ہیں، یعنی مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ علیہ استاد محترم، اور دوسری جانب گھگڑوی صاحب کے غیر معروف چیلے چانٹے ہیں. اب آپ انصاف کیجئے کہ کس کی بات کو ترجیح ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ جو دیوبندیت کے مفتی اعظم پاکستان ہے وہ فہم و فراست، عقل و دانائی اور سمجھ بوجھ میں ان چیل و چانٹوں سے زیادہ ہی ہوں گے. تو اب انہوں نے خود اصول نقل کیا کہ ایک طرف اگر مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام کا بھائی ہو، بھاری برکم شخصیت ہو، دوسری طرف اس سے کم درجے کی شخصیت ہو، تو ترجیح بھاری برکم شخصیت کے فتوے کو حاصل ہوتی ہے. تو ایک طرف مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب ہے، مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمہ اللہ فتاوی محمودیہ والے ہیں، ایک طرف مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری صاحب رحمہ اللہ ہیں، اور مولانا خرم سانپوری صاحب رحمہ اللہ جیسی بھاری برکم شخصیت ہے، دیگر بھی کی فتاوی ہے. اور دوسری طرف چند سال پہلے کے مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ ہوں، تو آپ بتائیں خود اہل بدعت کے اصول پر ترجیح کس کو ہوگی؟ اور مفتی اعظم پاکستان جن کو کہہ رہے کہ مفتی اعظم پاکستان ابن مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام کا بھائی، اس کا تو وہ تو بہت بھاری برکم شخصیت ہے. تو آئیے انہی بھاری برکم شخصیت کے حوالے سے ہم یہ فتاوی دارالعلوم کراچی ہے، اس کی جلد اول ہے، اور جناب جی اس کا صفحہ نمبر 134 ہے. اس میں لکھا ہے کہ دعا بعد نماز جنازہ ثابت ہے یا نہیں، مردے کو رکھنا اور جلد دفن نہ کرنا کیسا ہے؟ جواب دیتے ہیں صفحہ 134، یہ دونوں کام بدعت اور ناجائز ہیں، مردے کو جس قدر جلد ممکن ہو دفن کرنا ضروری ہے. تو دیکھیں مفتی اعظم پاکستان کا فتویٰ بھی آ گیا ہے. اور اسی طرح یہ مولانا عصمت علی رضوی صاحب کا فتاویٰ ہے، اس میں لکھتے ہیں ملا علی قاری کے بارے میں، یہ العطایہ رضویہ ہے فی الفتاوی الحشمتیہ، اس کا جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 81 ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ کی شرح میں اگر وہ عبارت انہی سے ثابت ہے تو بے شک اس مسئلے میں بھی ان سے صفحہ نمبر 81 ہے، ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے تشدد سے کام لیا جو یقین غلط ہے، مگر کوئی معصوم نہیں، الا الانبیاء والملائکہ علی سیدی وعلی آلہ الصلاۃ والسلام ولکل عالم حفۃ ولکل صار نبعۃ. کسی عالم کا وہ قول جو دلائل شریعہ کے مخالف ہو ہرگز قابل تسلیم نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں وہ جب ملا علی قاری رحمہ اللہ جیسے آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے اور دلائل شریعہ کے خلاف ان کے قول کو حجت تسلیم نہیں کیا جا سکتا، تو ہم بھی کہتے ہیں مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ سے اس باب میں غلطی ہوئی اور دلائل شریعہ کے مقابلے میں ان کے قول کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال یہ تو میں نے آپ کو الزاماً ساری باتیں کی تھی کہ خود احمد خان صاحب بریلوی لکھے کہ خلاف مذہب اور کسی کا رائے کسی کی کوئی تحقیق منقول ہو اور جمہور ایک طرف ہو یا مذہب کچھ اور ہو تو ان کی رائے پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ کی یہ رائے، یہ فتویٰ یا یہ مقالے یہ چونکہ تمام علماء دیوبند کے خلاف ہے، ان اکابر کے خلاف ہے، چاہے اکابر ہو چاہے اصاغر ہو، اور ہر مدرسہ جو دیوبند کا مدرسہ ہے اس کے بھی خلاف ہے، اس کے دارالفتاء کے بھی خلاف ہے. لہذا یہ باوجود ان کا شمار مشائخ میں ہونے کے ان کا یہ فتویٰ قابل عمل نہیں ہوگا، یہ کل عدم ہوگا. لیکن اگر غور کیا جائے تو مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ کے اپنے فتاوے سے بھی مروجہ دعا کے جواز کا نہیں بلکہ بدعت کا ثبوت نکلتا ہے. وہ اس طرح کہ میرے پاس فتاوی فریدیہ ہے اور اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 217 ہے. اس میں لکھتے دعا بعد الجنازہ قبل از کسر صفوف التزام کے ساتھ بدعت، یعنی صفحے توڑنے سے پہلے اگر اس کو لازم سمجھا جائے تو بدعت ہے اور بلا التزام بدعت نہیں. البتہ دعا قبل السلام پر اکتفا کرنا افضل اور تعامل سلف سے اوفق ہے کہ اگر اس کا التزام کیا جائے تو یہ بدعت ہے ورنہ بدعت نہیں، اور بدعتی اس کا التزام کرتے لہذا خود ان کے فتوے سے بدعت ہو جائے گا. اور کہا اگر التزام نہ بھی ہو تب بھی سلف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جنازے کے بعد دعا نہیں کرتے، لہذا اسی پر عمل کرنا زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے. اور بعد السلام یعنی سلام پھیرنے کے بعد بعد کسر صفوف بلا التزام ممنوع نہیں، یعنی صفحے توڑنے کے بعد اگر دعا کی جائے تو ممنوع نہیں بشرطے کہ بلا التزام، یعنی اس کو لازم نہ سمجھا جائے.
تو خود انہوں نے لکھا ہے اگر اس کو لازم سمجھا جائے تو کسر صفوف سے پہلے یعنی صفحہ توڑنے سے پہلے بھی بدعت ہے اور صفحے توڑنے کے بعد بھی ممنوع ہے. تو آج کل کے بدعتی اس کو نہ صرف لازم سمجھتے ہیں بلکہ اسے حنفیت کا, یہ میرے پاس صفحہ نمبر اس کا میں نے بتا دیا ہے 218 اور 219, اس کو نہ صرف لازم سمجھتے ہیں بلکہ حنفیت سمجھتے ہیں اور بقول مقیاس صاحب مقیاس حنفیت کے کہ یہ دعا نہ مانگنے والوں کو جہنم میں اللہ آگ میں جلائے گا. تو گویا ان کے ہاں یہ دعا نہ مانگنے والا مسلمان ہی نہیں ہے, گویا ان کے ہاں یہ عقیدے کا مسئلہ ہو گیا. تو مفتی فرید صاحب نے بھی وضاحت کی ہے کہ اگر اس کو لازم سمجھا جائے تو یہ بدعت شمار ہو. تو ہمارے موجودہ بدعتی اس کو لازم نہیں بلکہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ یہ دعا نہ مانگنے والے جہنم میں جلیں گے. مقیاس حنفیت صفحہ نمبر 529 پر لکھتے احناف نماز جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہیں, وہابی برا جانتے ہیں, دیوبندی بھی منکر ہیں. اب تم فیصلہ کرو کہ دعا کا انکار کرتے ہوئے تم کون ہو. آگے لکھتے ہیں اللہ کریم نے اس آیت میں اپنے 530 پر اپنے مومنوں کو خاص طور پر دعا مانگنے کا ارشاد فرمایا اور مومنوں کی دعا کو خصوصیت سے قبول فرمانے کا بھی وعدہ کیا. اور جو لوگ اللہ کی دعا سے تکبر میں رہتے ان کو اللہ نے ذلیل کر کے جہنم میں ڈال کر فرمائیں گے کہ تم وہ جماعت ہو کہ مجھ سے مانگنے والوں کو بھی روکتے تھے اور میرے دربار میں میرے بندوں کو بدعتی کہہ کر ہاتھ پھیلانے نہ دیتے تھے. اب تم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو کہ جو لوگ نماز فریضہ جنازہ کے بعد دعا سے روکتے تو کیا اس کی سزا جو اللہ تعالیٰ نے سیدخلون جہنم داخلین فرمائی ہے وہ نہ دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اعلان عام مقیاس حنفیت صفحہ نمبر 530. تو آپ بتائیں, یہ تو کہہ رہے کہ جو نماز جنازہ کے بعد دعا نہ مانگے وہ قرآن کی آیت کی روشنی میں جہنم میں داخل ہوگا. تو یہ تو فرض سے زیادہ کیا عقیدے کا مسئلہ بن گیا. جو دعا نہ مانگے وہ وہابی اور وہابی کافر کو کہتے ہیں. تو یہی مفتی فرید صاحب کہتے ہیں اگر اس کو لازم سمجھ کے مانگی جائے تو بدعت ہے. تو یہ فتویٰ بدعتیوں کے حق میں نہیں ان کے خلاف ہے, کیونکہ بدعتی اس کو نہ صرف لازم سمجھتے بلکہ عقیدے کا مسئلہ بنا لیا. لہذا مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ کے فتوے سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ کے فتوے سے بھی وہ بدعتی ٹھہرتے. بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ چونکہ جمہور نہیں بلکہ پوری علماء دیوبند کا اجماع کے خلاف ہے اور مذہب کے خلاف ہے, لہذا بقول مولانا مرزا خان صاحب بریلی کے ان کے اس فتوے پر عمل نہیں کیا جائے گا. یہ ان کا ذاتی تفرد ہوگا, شاذ ہوگا, اصل جمہور پر چلا جائے گا. اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو جمہور کو لیا جائے گا. تو اس باب میں بھی ان کا یہ فتویٰ کالعدم ہے. اس کے باوجود بقول مولانا مرزا خان صاحب کے خلاف مذہب اگر فتویٰ آ بھی جائے تو اس بزرگ کی بزرگی اپنی جگہ قائم و دائم رہتی ہے. لہذا ان کی بزرگی اپنی جگہ قائم و دائم رہے گی لیکن فتوے پر عمل نہیں کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.